بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھہرے بندر، ان سے کیا بعید ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے لی یان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بندروں کی طاقت کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، تو سن لو۔ اس ذہین جانور میں وجدان کی طرح چی کی قوت تو موجود نہیں ہوتی، البتہ یہ چو سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پر پہاڑی بندروں کی بات کر رہا ہوں۔ چو، میں نے حیرت سے دہرایا۔ وہ وضاحت میں ہم دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، چو دراصل پہاڑوں سے نکلنے والا ایک مخصوص سیال ہے جو سیاہی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ جب یہ سیال پہاڑوں کے اندر سے خارج ہوتا ہے تو اس کی شکل مایا جیسی ہوتی ہے، بعد میں یہ سوکھ کر سخت ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں میں آباد بندر چو نامی اس سخت شے کو گاہے بے گاہے چاٹتے رہتے ہیں، جس کے سبب چو کی طاقت ان کے معدوں میں پہنچ کر جزوی بدن بنتی رہتی ہے۔ اسی طرح جنگلی بندر کی بنسبت پہاڑی بندر زیادہ جفاکش اور طاقتور ہوتا ہے۔ چو کی قوت اسے بہادر بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر مونگ پتہ نہیں کس چو کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا چو کی کوئی عرضی حقیقت بھی تھی یا ڈاکٹر وقت گزاری کے لیے ایک دلچسپ قصہ لے بیٹھا تھا، لیکن اس وقت میرا دماغ کھٹمنڈو سے ہزاروں میل دور پاکستان کے پہاڑی قبائلی علاقوں میں گھوم رہا تھا۔ وہاں گلگت، چیلاس اور چترال وغیرہ کے پہاڑوں سے بھی ایسی ہی ایک طاقتور شے برآمد ہوتی تھی جسے عرف عام میں سلاجید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بندروں والی کہانی سلاجید سے بھی منسوب ہے۔ سننے میں آیا ہے سلاجید بڑھاپے کے 72 امراض کا علاج ہے۔ لی یان بار بار عقیدت بری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چی کے مظاہرے کے بعد سے سرے سے ہی اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی متاثر کن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر مونگ کے موجودگی کا لحاظ تھا، ورنہ وہ فرتے جذبات میں جانے کیا کر بیٹھتی۔ بہرحال وہ پھر بھی یہ کہے بنا نہ رہ سکی، وجدان تم گریٹ ہو، میں تمہارے یہ ہاتھ چومنا چاہتی ہوں جن سے تم نے یہ وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تم بہت مختلف اور عام انسانوں سے برتر ہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ اور تمام کائناتی مخلوق کا سردار قرار دیا ہے، لیکن پتہ نہیں انسان کو انسان کیوں نہیں رہنے دیتا۔ کبھی یہ اسے اس کے مقام سے گرا کر جانوروں سے بھی بدتر درجے پر لے جاتا ہے، اور کبھی ایسا بانس پر چڑھاتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ لی یان کی فرمائش کو ڈاکٹر مونگ کی تائید نما سفارش حاصل ہو گئی تو مجھے ان دونوں کے سامنے سپر ڈالنا پڑی۔ لی یان اپنی خواہش پوری کر چکی تو میں نے دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا، تم دونوں باتیں کرو، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنا لازمی نہیں تھا، یہ احتیاط میں نے اس لیے برتی تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے مخاطب نہ کرے۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا، وہ حالات جن کی سنگینی پل پل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سچ ہے، اس وقت ہم ایک اہم مشن پر جا رہے تھے۔ ربی کی بھیجی ہوئی ٹیم بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پوشیدہ خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھی۔ اقتدار اور اختیار کی اندھی ہوس نے ربی کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ ہر صورت ان 5 نایاب پتھروں تک پہنچنا چاہتا تھا جن کی ایک روحانی حیثیت مسلم تھی۔ غیر معمولی ساخت اور سائز کے حامل وہ 5 حاکم پتھر، ڈائمنڈ، ایمرالڈ، روبی، سیفائر اور ٹوپاز، جس کے بھی ہاتھے چڑھ جاتے اسے ایک خاص قسم کی روحانی قوت اور تصرف حاصل ہو جاتا، اور ہمیں ان قیمتی پتھروں کو چوری ہونے سے بچانا تھا۔ اگر معاملہ صرف ان پتھروں کی حفاظت تک محدود ہوتا تو میں کبھی بھی اس عبادت گاہ یا کھٹمنڈو کا رخ نہ کرتا۔ مجھے ایسے خزانوں سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میں لالچی فطرت کا مالک ہوتا تو اس دور کا دلائی لاما کبھی مجھ پر اپنے اعتماد کا اظہار نہ کرتا۔ جس بدھ بخشو کو میں انسپیکٹر بریندرا کے توسط سے کچھ عرصہ پہلے اس عبادت گاہ میں چھوڑ گیا تھا، اس نے ایک آزمائش کی خاطر مجھے بڑی پرکشش پیشکش کی تھی۔ جب میں اس سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا، اس وقت ہم عبادت گاہ کے خفیہ تہہ خانے میں تھے، دلائی لاما نے اجازت دی ہے کہ تم یہاں سے جتنا سونا چاہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اور میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اگر مجھے سونا لے جانا ہوتا تو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا۔ میں تو اپنی جانے تمنا کی تلاش میں دار دار کی خاک چھانتے ہوئے یہاں تک چلا آیا تھا۔ اگر ساحل اس دیش میں نہ پہنچائی گئی ہوتی تو میں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ ساحل کی یاد نے میرے سینے کے جلتے ہوئے زخموں کو ہوا دی، میں جسم و جان سے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ ربی موش احمد نے ساحل کو ہپناٹزم اور جانے
جانے کون کون سے عزم سے گزار کر میری رسائی سے بہت دور کر دیا تھا۔ میں باطنی آنکھ رکھتے ہوئے بھی اسے اپنی دسترس میں نہیں پا رہا تھا۔ تھرڈ آئی کی راہ میں ایسی نادیدہ رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی کہ اس طرف پرواز کا سوچتے ہی میرے تصور کا پکھیرو چاروں چھانے چت ہو جاتا تھا۔ تیسری آنکھ پھڑپھڑا کر بند ہو جاتی اور میں ناکامی کی ایک اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ہمت ہار بیٹھتا اور کوشش ترک کر دیتا۔ یہ تو اس حقیقت کی نفی ہوتی کہ ہمت مردہ مدد خدا، میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اس ذات باری کی رحمت و مدد اور عنایت سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے ساحل کا تصور کیا اور تیسری آنکھ کے توسط سے اس کے ماحول میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ساحل کے خال و خات کو یاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا سراپا میری سوچ میں کنندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ لہو بن کر میری نس نس میں دوڑ رہی تھی اور مجھے اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی، جسمانی اور خیالی دونوں طور پر۔ اس کوشش میں 3 بار ناکامی کے بعد میں نے پربتوں کی ملکہ نیل گری کا رخ کیا کہ شاید ساحل کے سلسلے میں کوئی اور اشارہ مل جائے، لیکن وہ بھی میرے قابو میں نہ آ سکی۔ اگلی ٹرائی میں نے اپنے دشمن خاص ربی موش ایمن پر ماری۔ یہ سارا کھٹ راگ اسی چھاتر کا پھیلایا ہوا تھا۔ میں اس کو اور اس کے ماحول کو اپنے دام میں نہ لا سکا۔ میں نے تصور میں ربی پر دانت کچکچائے اور آنکھیں کھول دی۔ جیپ کی رفتار بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ڈاکٹر مونگ نے جیپ کو ایک سائڈ پر روک دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو جیپ کو روکنے کا سبب سامنے آ گیا۔ اس دوران میں وہ موبائل فون کو جیب سے نکال کر کان سے پیوست کر چکا تھا۔ ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے فون اٹینڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس خطرناک پہاڑی راستے پر ڈاکٹر نے ایسا کوئی رسک لینا مناسب نہ سمجھا جس کے نتائج کو ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ فون پر بات کرتے ہوئے اس کی آواز گمبھیرتا میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ باریک گونجدار آواز میں محض ہوں ہاں ٹھیک ہے اوکے رائٹ وغیرہ پر اکتفا کرتا رہا۔ ڈاکٹر کے پورے اسرار انداز نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میرے اندر سے کسی نے چیخ کر کہا کوئی بڑی گڑبڑ واقع ہو چکی ہے کیا؟ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر مونگ ہی بتا سکتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے سیلولر گفتگو ختم کرتے ہوئے موبائل کو جیب میں رکھا اور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کا فون تھا، ونگ ہینگ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس مختصر گوئی سے میری تشویش میں اضافہ کر دیا۔ میں نے پوچھا وہاں امریکہ میں خیریت تو ہے نا؟ ونگ ہینگ کے ذکر پر لی یان بھی پوری طرح ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے استفسار کیا محترم آپ کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ ڈاکٹر کا محبم انداز مجھے بری طرح الجھا رہا تھا۔ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا ڈاکٹر پلیز صاف صاف بتاؤ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ اوکے، اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور ہمیں ونگ ہینگ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق ونگ ہینگ نے انتہائی ایمرجنسی میں وہ کال کی تھی۔ ادھر نیو یارک اور نیو جرسی میں بازی پلٹ گئی تھی۔ ایف بی آئی اور NYPD والے شون کا سراغ لگانے اور اسے حراست میں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وسیم بھی ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر شون اور وسیم کو کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل ہونا پڑا تھا، مگر امریکی خفیہ اور ظاہرہ ایجنسیز نے سرگرمی دکھا کر انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ انٹیروگیشن سیل میں جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ربی موش ایمن امریکہ کے حساس ترین اداروں کی مدد سے مجھے اور وسیم کو تلاش کروا رہا تھا اور ان کی تلاش کا محور امریکہ کی 2 ریاستیں نیو یارک اور نیو جرسی بنی ہوئی تھی۔ زخمی وسیم ان کے ہتھے چڑھا تو وہ اس سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس نے جب میری خاطر زبان نہ کھولی تو ان ظالموں نے تشدد کی انتہا کر کے اسے زندگی کے ہر دکھ سے آزاد کر دیا۔ وسیم کو میری دوستی کی سزا دی گئی تھی۔ میرا دل بھر آیا۔ شون پر بھی کڑی تفتیش کی گئی۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میں نے اور وسیم نے شون کے اپارٹمنٹ پر وقت گزارا تھا۔ شون اور اس کی بیوی لی یان نے ہمیں پناہ دی تھی۔ شون حتی مکان ان کے سوالات کے سامنے ڈٹا رہا، لیکن جب اس کی بیوی کے غیاب کے بارے میں استفسار کیا گیا تو کھیل بگڑ گیا۔ اس نے FBI والوں کو بتایا کہ لی یان چند روز کے لیے کیلیفورنیا گئی ہے۔ اس کے بیان پر پلک جھپکتے میں متعلقہ فلائٹ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ چیک کی گئی تو وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اس پر سختی روا رکھتے ہوئے ان 1-2 دنوں میں نیو جرسی اسٹیٹ کے نیو آرک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی تمام فلائٹس کی ECL چیک کی گئی تو شون کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ FBI والے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ نیو یارک ایئرپورٹ سے شون اور اس کی بیوی لی یان نے کٹمنڈو کے لیے پرواز کی تھی۔ جب کسی معاملے کا ایک سرا FBI والوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کے آخری سرے تک پہنچنے میں تاخیر سے کام نہیں لیتے۔ نیو آرک ایئرپورٹ سے اپنی بیوی کے ساتھ کٹمنڈو روانہ ہونے والا شون بنفسِ نفیس ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ
شون کی آئی ڈی پر لی یان کے ساتھ کوئی اور امریکہ سے باہر نکل گیا تھا۔ وسیم کا شون کے ساتھ پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ لی یان کے ساتھ میں امریکہ سے فرار ہوا تھا، ایک میں ہی منظر پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایف بی آئی والوں کے اس وثوق کو اس وقت تقویت مل گئی جب انہیں شون کے لنکن پارک والے اپارٹمنٹ سے میرے فرار کی مصدقہ اطلاع موصول ہوئی۔ ایف بی آئی کے 2 ایجنٹ اس اپارٹمنٹ میں دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ پاکستان سے صدف کا فون آ گیا، وہ مجھ سے کسی ضروری مسئلے پر بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسی اپارٹمنٹ کے فون سے صدف کو عید مبارک دی تھی۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ نے بڑے فریب سے خود کو میرے ساتھی ظاہر کرتے ہوئے صدف سے یہ اگلوا لیا کہ میں نے اس سے کہا تھا میں نیو جرسی سے کھٹمنڈو پہنچنے والا ہوں۔ اعظم آباد اوشین ایونیو والے اسٹوڈیو سے شون کے دونوں ملازمین کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ ان کے مطابق شون اور لی یان 2-3 دن کے لیے کیلیفورنیا گئے ہوئے تھے۔ شون کا جھوٹ پر جھوٹ کھلتا چلا گیا، کڑی سے کڑی مل کر میرے فرار کی زنجیر مکمل ہو گئی۔ ربی موشے ایمن اور ایف بی آئی والے اتنے بدھو نہیں تھے کہ صورت حالات کو سمجھنے کے لیے انہیں پاپڑ بیلنا پڑتے۔ مسٹر ہینگ نے مختصر الفاظ میں ڈاکٹر کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور جواب میں ڈاکٹر گمبھیر انداز میں ہوں ہاں کرتا رہا تھا۔ ونگ ہینگ کی فراہم کردہ تشویشناک اطلاعات کو ڈاکٹر مونگ نے پھیلا کر ہمارے سامنے پیش کیا تو حالات کی سنگینی ہم پر واضح ہو گئی۔ وسیم کی پرتشدد موت کا مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ اسے پیش آنے والے حالات نے مجھے سناٹے میں پہنچا دیا تھا۔ اسی سناٹے میں لی یان کی لرزتی ہوئی تشویش بری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ڈاکٹر مونگ سے پوچھ رہی تھی، محترم ایف بی آئی والوں نے شون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ڈاکٹر نے ایک افسردہ سانس چھوڑی اور افسوسناک لہجے میں بولا، شون کو جب انٹروگیشن سیل سے لاک اپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اسے مہم جوئی کی سوجی ہاتھ گھڑی کے باوجود بھی اس نے ایک گارڈ کے ہولسٹر سے اس کا سروس ریوالور اچک لیا اور خود کو فرار کے قابل بنانے کے لیے اس نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ گارڈ کو جوابی فائرنگ پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ اسے زخمی کر کے فرار سے روکنا چاہتے تھے لیکن بھاگم دوڑ میں وہ زخمی کرنے والی حد تک محدود نہ رہ سکے۔ 2 گارڈ شون کی فائرنگ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور جواب میں شون۔ ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی میں ماتمی رنگ غالب تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شون ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلا گیا تھا۔ میرا دل وسیم کی موت کا سن کر پہلے ہی بہت بوجھل تھا۔ شون کی رخصتی نے اس بوجھ میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر جھٹکتے ہوئے گردن جھکا لی۔ میرے اور موشے ایمن کے درمیان دشمنی اور انتقام کی جو آگ روشن تھی اس نے وسیم اور شون کو بھی نگل لیا تھا۔ میرا دل نہ دماغ ربی کی طرف سے شدید نفرت سے لبریز ہو گیا۔ میں اس کے احسانات کے بوجھ تلے پوری طرح دب کر رہ گیا۔ یہ اس کا مجھ پر قرض تھا جسے چکانا اور سود در سود چکانا میرا فرض تھا۔ شون کی موت کی خبر نے لی یان کو بے حد افسردہ اور ملول کر دیا۔ بس اس کے آنسو ہی نہیں نکلے تھے ورنہ وہ اس شدید غم کی لپیٹ میں دکھائی دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کس طرح لی یان سے تعزیت کروں۔ شون نے لی یان کو اپنی امانت کہہ کر میری حفاظت میں دیا تھا۔ میں نے اس کی امانت کو ممکنہ تحفظ دیا تھا۔ میں لی یان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ آئندہ بھی اس کا خیال رکھوں۔ شون کو واپس لانا میرے بس میں نہیں تھا۔ لی یان کی خاموشی کو توڑنے کے لیے ڈاکٹر مونگ اس سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اس مرہم کاری میں شامل ہو گیا۔ 15-20 منٹ تک ہم دونوں مل کر لی یان کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کرتے رہے اور ہمیں اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی۔ لی یان نے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے بڑی حد تک خود کو سنبھال لیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ونگ ہینگ کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ رپوش ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا وہاں مین ہیٹن کے چائنا ٹاؤن میں مسٹر ہینگ کا فوٹو اسٹوڈیو اور شاپس کا واقعہ ہے۔ NYPD اور FBI والے اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کب تک رپوش رہے گا؟ جب تک لارڈ بدھا کو منظور ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں سمجھ گیا وہ اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ صرف 5 منٹ اور۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ رات یعنی صبح کے 3:32 ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے محض 5 منٹ کی مہلت مانگی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ 3:37 تک وہاں رکنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اس ٹھہراؤ میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ میں سرے دست ڈاکٹر سے کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ اس نے میری آخری سوال کا جواب دینے کے بعد آنکھیں بند کر لی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دھیان گیان میں مصروف ہو گیا ہو۔ اس کی یہ ادا اسرار و رموز سے لبریز تھی۔ خدا جانے وہ کہاں مصروف ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے صبر اور انتظار کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر مونگ نے ہیوی ڈیوٹی جیپ آگے بڑھائی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ڈاکٹر تم نے کس مقصد کی خاطر وہ 5 منٹ لیے تھے؟ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میرے تجسس کی تسکین کے لیے بتا دو۔ کوئی
کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولا، کائنات کے گوشے گوشے میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جس دنیا کے باسی ہیں وہاں کے چپے چپے پر 3:37 اور 37 سیکنڈ والے وقت کی بڑی قدر و منزلت ہے، کیونکہ اس لمحے کا سہک ریز کائناتی شعاعیں براہ راست اس دنیا کے ہر خطے پر مرتکز ہوتی ہیں۔ کاسمک ریز کی موجودگی میں اگر کوئی روحانی مشق یا دھیان گیان کیا جائے تو اس کے نتائج زیادہ نمایاں اور فوائد بے حد و حساب حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، بس میں بھی اسی نادر و نایاب لمحے کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر مونگ اپنی تھیوری کے مطابق خاص وقت کی افادیت کو اجاگر کر کے خاموش ہو گیا تو میرا دھیان ایک اور ہی نقطے پر جم گیا۔ میں مذہب اسلام کی حقانیت اور ہما گیری پر غور کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کی اہمیت بیان کی تھی اور میں اس پورے فیز کو ہی بہت اہم اور سود مند سمجھ رہا تھا۔ صبح کاذب کے پاس کا وقت ہر لحاظ سے مفید ہے۔ تہجد گزار افراد میری بات کو زیادہ وضاحت سے سمجھ رہے ہوں گے۔ 4 بجے صبح ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے جیپ کو راستے کے کنارے پر روک دیا اور اس کا انجن بند کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ سامنے بڑی سی چٹان دکھائی دے رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں مذکورہ چٹان کسی ہیبت ناک دیو کے مانند لگ بھگ 200 گز کے فاصلے پر استادہ تھی اور ایک ہیولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس چٹان کی بلندی اچھی خاصی تھی۔ اترائی کے اختتام پر ہماری جیپ نے کچھ فاصلہ ایک مستہ میدان میں طے کیا تھا۔ ہاں نظر تو آ رہی ہے، میں نے ڈاکٹر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گہری سنجیدگی سے بولا، اس چٹان کے عقب میں بدھ نیل کنٹھ والی وہ عبادت گاہ ہے جو ہماری منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوہ، ہم نے ایک طویل اطمینان بھری سانس خارج کی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم اپنی جیپ کو اس چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر کے عبادت گاہ کا رخ کریں گے۔ اس جگہ پر موجود رہتے ہوئے ہماری جیپ کسی کی نگاہ میں نہیں آئے گی، ماں سوائے ان کے جو ہماری راہ پر چل کر ادھر آئیں، اور اس بات کے امکانات فی الحال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، مگر تم نے اس چٹان تک پہنچنے سے پہلے ہی جیپ کیوں روک دی ہے؟ نہ صرف جیپ روک دی ہے بلکہ اس کا انجن بھی بند کر دیا ہے۔ وہ متحمل انداز میں بولا، وہ محض اس لیے کہ انجن کی آواز سے کوئی ہماری جانب متوجہ نہ ہونے پائے۔ اس کو ایک احتیاطی تدبیر سمجھ لو۔ لی یان نے پوچھا، پھر ہماری جیپ اس چٹان تک کیسے پہنچے گی؟ پوچھ سے، ڈاکٹر نے جواب دیا، ہم جیپ کو دھکیلتے ہوئے اس محفوظ مقام تک لے جائیں گے۔ جہاں ہماری جیپ کھڑی تھی وہاں سے وہ چٹان کم و بیش 200 گز کے فاصلے پر واقع تھی اور یہ اچھا خاصا فاصلہ تھا، مگر لی یان نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میرے پش کا چمتکار دیکھ چکی تھی۔ وہ میری جانب ایسی نظر سے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو، جیپ کو پش میں دوں گا؟ ڈاکٹر نے لی یان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری ذہنی کیفیت کیسی ہے؟ کیا تم خود کو ایک آسان سی ڈرائیونگ کے قابل سمجھ رہی ہو؟ ایسی ڈرائیونگ جس میں اسٹیئرنگ پر کنٹرول رکھتے ہوئے محض بریکس کا استعمال کرنا ہو؟ اس نے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی پلاننگ کے تحت لی یان اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ میں اور مونگ ریفوشے دھیرے دھیرے جیپ کو دھکیلنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جیپ سمیت مطلوبہ محفوظ مقام تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آئندہ 10 منٹ میں ہم پوری تیاری کے ساتھ جیپ کو چٹان کی آڑ میں چھوڑ کر عبادت گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 7 mm گند کو لوڈ کر کے ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ان میں سے ایک گن میرے پاس اور دوسری لی یان کے پاس تھی۔ فاضل راؤنڈ کی اچھی خاصی تعداد ہم نے اپنے گرم لباس میں چھپا رکھی تھی۔ ڈاکٹر مونگ خالی ہاتھ تھا۔ میں کچھ عرصہ پہلے جب دن کی روشنی میں یہاں آیا تھا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا، تاہم کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد میں وہاں کے ماحول اور اونچے نیچے راستوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ بدھ نیل کنٹھ کی وہ عبادت گاہ ایک پگوڈا کی شکل میں بلند ٹیلے پر دریا کے کنارے واقع تھی۔ یہ مقام باگمتی کی طرف جانے والی سڑک سے لگ بھگ 5 میل ہٹ کر تھا۔ نشیب میں بہنے والے دریائے باگمتی کی دوسری جانب دور تک سرسبز و شاداب وادی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وادی کی ساری سرسبزی اور شادابی کو اس وقت رات کی مہیب تاریکی نے نگل رکھا تھا۔ ایک قدیم بدھ عبادت گاہ سینکڑوں سال پرانی تھی۔ دور سے عبادت گاہ کی پگوڈا نما عمارت چھوٹی نظر آتی تھی، لیکن قریب پہنچ کر یہ اچھی خاصی بڑی دکھائی دینے لگتی تھی۔ ہم نہایت ہی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے عبادت گاہ کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس دوران میں ہم نے عبادت گاہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز ابھرتے نہیں سنی تھی۔ ہم ایک محفوظ مقام پر رک کر لاہ عمل ترتیب دینے لگے۔ ہماری آواز سرگوشیوں سے مشابہ تھی۔ ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، عبادت گاہ کے اندر اور قرب و جوار میں پھیلا ہوا سناٹا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یا تو سب خیریت ہے اور یا پھر کچھ بھی خیریت نہیں۔ لی یان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جیپ سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں جیمی فونڈا کے کسی آدمی سے ہمارا سامنا نہیں ہوا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ لوگ یا تو ادھر آئے
ہی نہیں یا پھر اپنا کام کر کے یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لی یان نے ڈاکٹر مونگ کے تجزیے ہی کو الفاظ بدل کر دوہرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے شوہر کی موت کی خبر سنائی گئی، لہذا اس کا ذہنی طور پر اپسیٹ ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں لی یان کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر مونگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے بتایا تھا کہ عبادت گاہ کے اندر تمہارے 6 افراد موجود ہیں، 4 سادہ لباس پولیس والے اور 2 تمہارے خاص آدمی۔ وہ عبادت گاہ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے یہاں چھوڑے گئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ایک ساتھ سو گئے ہوں۔ ان میں سے کم از کم 2-3 افراد کو تو جا کر پہرا دینا چاہیے تھا، لیکن اس طرف چھائی خاموشی مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کہیں میں نے تشویشناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ڈاکٹر نے سرسراتی ہوئی سرگوشی کی۔ مجھے یقین ہے وہ پوری طرح مستعد ہوں گے۔ پھر فیصلہ سناتے ہوئے اس نے باری باری ہم دونوں کو دیکھا اور کہا، میں عبادت گاہ کے سامنے والے حصے سے پیش قدمی کرتا ہوں، تم دونوں عقبی حصے کو آزماؤ۔ ہمیں بکھر کر اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا ہے، سمٹ کر اپنے مقصد کو سمیٹ لینا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کارروائی کا نقشہ کھینچ ڈالا تھا۔ میں نے اپنی گن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو، اگر ضرورت محسوس کرو تو لی یان سے گن لے لوں گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، گن کا استعمال مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے ڈاکٹر۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، ڈاکٹر ہم یہاں سے 2 ٹولیوں میں بٹ کر اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ تمہاری ٹولی صرف ایک فرد یعنی تم پر مشتمل ہے۔ ایسی صورت میں اصولی طور پر تمہارے پاس زیادہ اسلحہ ہونا چاہیے۔ چلو زیادہ نہ صحیح، کم از کم اس ہلاکت خیز خودکار طاقت میں دونوں جانب توازن تو ہونا چاہیے۔ میں نے گن بردار ہاتھ کو بدستور آگے بڑھا رکھا تھا۔ ڈاکٹر کی ہچکچاہٹ طول پکڑنے لگی تو میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، رکھ لو ڈاکٹر، اگر تمہیں گن چلانا پسند نہیں تو اپنے کسی بندے کو دے دینا، اس خطرناک گن کی انہیں بہت ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ سے وہ ہلاکت خیز 7mm آٹومیٹک رائفل لے لی۔ ہمارے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر وہ اس راستے پر ہو لیا جو ذرا گھوم کر عبادت گاہ کے سامنے والے حصے میں نمودار ہوتا۔ بدھ نیل کنٹھ کی اس عبادت گاہ کا سامنے والا بیرونی حصہ ایک وسیع و عریض حال نما خطے پر مشتمل تھا، جس کے عین وسط میں ایک چبوترے پر مہاتما بدھ کا مجسمہ ایستادہ تھا۔ فاسٹنگ بدھا کا یہ مجسمہ کم و بیش 3 فٹ بلند تھا، جو سرخ پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ فاسٹنگ بدھا کا وہ مجسمہ کسی سنگ تراش کی فنکارانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اندر کو دھنسے ہوئے پیٹ کے دائیں بائیں بدھا کی پسلیاں بآسانی گنی جا سکتی تھی۔ عبادت گاہ کا عقبی حصہ ایک عظیم الشان چٹان سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اور لی یان کو اسی سمت سے عبادت گاہ کی طرف بڑھنا تھا۔ میں لی یان کے ساتھ احتیاط سے قدم اٹھانے لگا۔ چاروں جانب ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس ہولناک سناٹے میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک جگہ لی یان اچانک رک گئی اور گن کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، وجدان یہ تم لے لو، میری حفاظت کے لیے تم موجود ہو تو پھر مجھے کیا پرواہ ہے۔ ویسے بھی آتشی اسلحے کا زیور مردوں ہی کو سجدہ ہے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی میں نے اس کے چہرے پر تھکن اور اضملال کو نوٹ کر لیا۔ وہ تازہ بیوہ ہوئی تھی۔ اس صدمے کے اثرات اس کی آواز سے حویدہ تھے۔ اس نے عام بیویوں کی طرح رونا پیٹنا تو نہیں مچایا تھا، نہ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا، مگر وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی تھی، اور یہ سنجیدگی اس سنجیدگی سے قطعی مختلف تھی جو ڈاکٹر مونگ کی موجودگی کے باعث احترام اوڑھ کر اس پر غالب آ جاتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گن لے لی اور ہم خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں رک جانا پڑا۔ ایک سایہ سا میری نگاہ کے سامنے لہرایا تھا۔ مجھے یوں لگا کوئی انسانی ہیبلہ کسی چھلاوے کی مانند ادھر سے ادھر گیا ہو۔ میں گن سونتے محتاط نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ایک لمحے کو میں نے یہی سوچا، شاید وہ میرے تصور کی کرشمہ کاری تھی۔ ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے ان میں واہم تخلیق ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر وہ میرا واہمہ یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے میری سماعت سے ایک گھراتی ہوئی آواز ٹکرائی، گن پھینک کر شرافت سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تحکمانہ آواز میرے عقب سے ابری تھی۔ لب و لہجہ خالص امریکی تھا، تاہم اس نے گراہٹ بھری آواز کو زیادہ بلند نہیں ہونے دیا تھا۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس کا سایہ سا میں نے تاریکی میں لہراتے دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ گویا ہوا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں اس وقت تمہارے بہت قریب ہوں، تم دونوں میرے نشانے پر ہو۔ اگر تم نے 3 گننے تک گن نہیں پھینکی تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تم کون ہو؟ میں نے اسے باتوں میں لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں اس کی آواز سے مابینی فاصلے کا اندازہ لگا چکا تھا۔ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے میں اس کی پوزیشن کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر گھرایا، سوالات نہیں کرو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ گولی چلانے والے مکالمات کے چکر میں نہیں پڑتے، میں نے کہا۔ بہرحال تمہارے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
تمہاری بک بک سے ظاہر ہو گیا کہ تم امریکی ہو۔ پھر میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تم امریکہ سے ہزاروں میل دور یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں تمہیں جہنم واصل کرنے کے لیے یہاں تعینات کیا گیا ہوں۔ وہ سنگین لہجے میں بولا 3 گننے کی مہلت تم نے کھو دی، اب جلدی سے گن پھینک کر سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں گا جہاں اس وقت تمہارے ساتھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ ہمارے ساتھی سے اس کی مراد یقیناً وہ افراد تھے جو عبادت گاہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ اب اس طرف سے خاموشی اور سناٹے کا سبب سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہمارے بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ میں گن پھینک رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ذرا سا آگے کو جھک گیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں گن کو بسد احترام پتھریلی زمین پر رکھنے جا رہا ہوں، مگر میرے ذہن میں اس وقت کوئی اور پروگرام ہی چل رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنے پروگرام میں ہنگامی طور پر تھوڑی تبدیلی کرنا پڑی۔ میں جیسے ہی آگے کو جھکا، عبادت گاہ کے سامنے والے حصے کی جانب سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمیں نشانے پر رکھنے والا فائرنگ کی اس آواز سے چونکا نہ ہو، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو تلف کرنے کا بھی دعوے دار تھا۔ میں نے اس کے لمحاتی چونکنے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور چشمے ددن میں ایک جھٹکے سے گھوم کر اپنے عقب میں فائرنگ کر دی۔ یہ ایک رسکی سٹیپ تھا، لیکن میں چونکہ اس کی پوزیشن کو ذہن میں نقش کر چکا تھا، اس لیے میرے اندازے نے کام دکھایا اور فائرنگ کی تیز تڑتڑاہٹ میں انسانی چیخوں کی آواز غلط ملت ہو کر رہ گئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر اس کی جانب گن سیدھی کر لی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی گن سمیت الٹا پڑا تھا۔ میری گن سے نکلنے والی گولیوں نے اس کے وجود کو چھلنی میں بدل دیا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی موت کی تصدیق کی اور گن اٹھا کر لی یان کی طرف بڑھا دی۔ وہ چھوٹے سائز کی ایک خود کار گن تھی اور پوری طرح لوڈ بھی تھی۔ لی یان کو اس کے استعمال میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ میں سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک مرتبہ پھر فضا فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھی، پھر اس کے جواب میں فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے لی یان کے ساتھ ایک جانب دوڑ لگا دی، تاہم اس دوڑ میں ہم نے احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں عبادت گاہ کے سامنے والے حصے کی جانب سے ابری تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ ڈاکٹر مونگ بھی اس طرف مصروف عمل ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے لی یان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا اگر ہم کٹمنڈو میں ہوتے اور شون کے بارے میں کوئی ایسی ویسی اطلاع ملتی تو میں تمہیں ہرگز اپنے ساتھ نہ آنے دیتا۔ یہ ایسا وقت نہیں کہ تم مارا ماری کی کاروائی میں ہمارا ساتھ دیتی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زندگی اور موت کا کھیل بڑا بھیانک ہے وجدان۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اس میں انسان کو ایک لمحے کے آرام کی مہلت میسر نہیں آتی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم جس مشن میں ہیں اس میں موت ہماری زندگی سے نہیں کھیلے گی؟ ہاں، اس بات کی گارنٹی تو واقعی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پھر ہمیں موت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، یہ دونوں آس پاس محو سفر ہیں اور ہر لمحے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولی، شون کی موت کا مجھے دکھ ضرور ہے، لیکن میں اس سچائی کو تسلیم کرتی ہوں کہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی، اس لیے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایک روز ہماری زندگی کو بھی موت ہڑپ کر جائے گی اور ہم بھی بہت لوگوں کو دکھ میں مبتلا کر جائیں گے۔ لی یان کی مبنی پر حقیقت باتوں نے مجھے متاثر کیا۔ وہ اس وقت پہلے والی لی یان نظر نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کا اصلی روپ تھا یا حالات کی سنگینی نے اس کے دماغ کو ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالات و واقعات انسانی سوچ پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ہماری راہ میں نہ آیا اور ہم پہلو پہ پہلو چلتے ہوئے اس چٹان کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ لی یان نے اس عبادت گاہ میں پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، مگر میں پہلے بھی یہاں چند روز گزار کر گیا تھا اور عبادت گاہ کے ایک ایک راز سے بخوبی آگاہ تھا۔ باہر سے سنگلاخ اور ٹھوس نظر آنے والی وہ عظیم الجثہ چٹان اندرونی جانب سے خاصی کھلی تھی اور اس کے کھلاؤ نے ایک غار سا بنا دیا تھا۔ اس غار میں داخل ہونے کا راستہ دوسری سمت آخری کنارے پر تھا۔ ہم ایک تنگ سی راہداری کو عبور کرتے ہوئے اس راستے تک پہنچ گئے۔ اسی لمحے غار کے اندر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لی یان کی آنکھوں میں مجھے استفسار نظر آیا۔ تاریکی کے باوجود بھی میں نے سمجھ لیا کہ وہ اشاروں کی زبان میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، یہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کریں یا اندر داخل ہو جائیں۔ میں نے وہیں رک کر اندر کی سونگن لینے کی کوشش کی اور غار کے اندر مجھے اٹھا پٹک کی مخصوص آواز صاف سنائی دے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس طرف ڈاکٹر مونگ دشمنوں سے نمٹ رہا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ غار ایک ہال نما تھا اور تقریباً مربع شکل کا تھا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی 60 فٹ کے قریب تھی اور چھت بھی کم و بیش اتنی ہی بلندی پر واقع تھی۔ غار کے وسط میں مہاتما بدھ کا ایک عظیم الجسامت مجسمہ کھڑا تھا۔ اس
مجسمے کی اونچائی لگ بھگ 30 فٹ تھی اور اسے ایک چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا جس کا گھیر کم و بیش 15 فٹ تھا۔ اتنے بڑے مجسمے کو تراش کر باہر سے اندر لانا تو ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہی ہو سکتا تھا کہ غار کے اندر پہلے سے کوئی بڑی چٹان موجود ہو جسے تراش کر مجسمے کی شکل دے دی گئی تھی۔ غار کی دیواروں پر بھی جا بجا پتھر تراش کر بدھ کی شبیہ ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایسی ہی ایک سنگلاخ دیوار میں نصب مخصوص سٹینڈ میں ایک مشعل روشن تھی۔ مشعل کی محدود روشنی اگرچہ غار کو پوری طرح اجاگر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تاہم اسی کے طفیل غار کے اندرونی مناظر کو دیکھ پا رہے تھے۔ وہ ماحول سمجھنے میں مجھے اس لیے بھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سب کچھ میرا دیکھا بالا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔